پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ سے متعلق تمام امور اور اہداف پر اتفاق ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم تقریباً 18,000 ارب روپے ہو سکتا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے ورچوئل مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات۔ بجٹ میں درآمدی اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی میں کمی کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے بجٹ میں امپورٹڈ گاڑیوں پر بھی ڈیوٹی کم کیے جانے اور ایکسپورٹ انڈسٹری کے خام مال پر آئے ٹیرف میں کمی کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر بجٹ میں ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے سینکڑوں خام مال سستے ہونے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے وزارت صنعت و تجارت نے نیشنل ٹیرف پالیسی کا مسودہ تیار کر لیا۔ IMF اہداف کے مطابق ٹیرف کم کیا جائے گا تاکہ مقامی صنعت مقابلے کے قابل ہو سکے۔ زراعت سے وابستہ درآمدی خام مال پر بھی ٹیکسز اور زرعی آلات، مشینری اور پرزوں پر امپورٹ ڈیوٹی کم ہو سکتی ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں اور بائک کا پلانٹ لگانے کی مشینری اور آلات پر اضافی کسٹم ڈیوٹی میں کمی کا امکان ہے۔ پنجاب کا بجٹ جون کے دوسرے ہفتے میں پیش ہونے کا امکان ہے۔ وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان بجٹ پیش کریں گے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے بجٹ کا مجموعی حجم تقریباً 6,000 ارب روپے کا ہوگا۔ ترقیاتی کاموں کے لیے 1,600 ارب مختص کی تجویز ہے۔ ملازمین کی تنخواہوں پنشن میں وفاق کے برابر اضافہ ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے اور سروسز شرح میں رد و بدل کی تجویز ہے۔ پنجاب کو NFC ایوارڈ میں 4.5 ٹریلین سے زائد کی رقم ملنے کا امکان ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے تاریخی اور اہم بیو فورٹ قلعے پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے یہ قلعہ جنگی اور ہماری افواج کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اسرائیلی فوج نے قلعے میں داخل ہو کر اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ حزب اللہ کے خلاف جنوبی لبنان میں زمینی کارروائیوں کا دائرہ مزید وسیع کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے 2 دہائیوں تک جنوبی لبنان پر قبضے کے دوران اس قلعے کو فوجی اڈے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان پر قبضہ سن 2000 میں ختم ہوا تھا۔ جنوبی لبنان میں جھڑپ کے دوران ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا، 4 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان اور وادی بیکا کے 7 دیہات خالی کرنے کی وارننگ دے دی۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر حملے کیے۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے خبردار کیا ملک خطرناک حالات کی طرف جا رہا ہے، فوری اور حقیقی جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ اسرائیل لبنان کے قصبوں اور دیہات کو تباہ کر رہا ہے، شہریوں کو اپنی زمین چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ لبنانی صدر جوزف آن نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے فون پر بات کی، زور دیا جنگ بندی کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائی جائیں۔ مصر نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی اور اسرائیلی فورسز کے انخلا پر زور دیا۔ وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے وزیر اعظم نواف سلام کے ساتھ ایک فون کال میں لبنان کے ساتھ مصر کی یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے ڈیل کے قریب ہیں مگر جلد بازی نہیں کریں گے، اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کریں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے خلیج عمان میں ایرانی بندرگاہ جانے والا جہاز ناکارہ بنا دیا۔ جاری اعلامیے کے مطابق امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر گیمبیا کے پرچم بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ MV لیان سٹار کو 20 سے زائد وارننگز جاری کی گئی۔ عملے کی عدم تعمیل پر ہیل فائر میزائل سے انجن روم کو نشانہ بنایا گیا۔ جہاز کو ایران کی جانب سفر سے روک دیا گیا۔ ایران سے جنگ بندی کے باوجود ناکہ بندی پر مکمل عمل درآمد جاری ہے۔ ایرانی فوج نے تجارتی بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کو نئی وارننگ دے دی۔ آبنہ ہرمز کے انتظام میں کسی فوجی مداخلت پر کارروائی ہوگی۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے خبردار کیا ہے آبنہ ہرمز کے انتظام میں کسی بھی قسم کی فوجی مداخلت یا آمد و رفت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایرانی حدود میں داخل ہونے والا ایک امریکی ڈرون مار گرایا ہے۔ امریکی MQ-1 ڈرون نے ایران کے خلاف کارروائی کی کوشش کی۔ ایرانی دفاعی نظام نے فوری رد عمل دیتے ہوئے اسے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا ایرانی خود مختاری اور علاقائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والی کسی بھی کارروائی کا فیصلہ کن اور سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران پہلے سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں آ گیا ہے جبکہ امریکہ کو ناکامی اور کمزوری کا سامنا ہے۔ پاسداران انقلاب کے سیاسی امور کے نگران ید اللہ جوانی کا کہنا ہے خطے میں طاقت کا توازن ایران کے حق میں ہو گیا ہے۔ ایران اب آبنہ ہرمز پر مؤثر برتری رکھتا ہے۔ دشمنوں نے 40 دن کی جنگ کے دوران ہماری طاقت، صلاحیتوں اور عزم کا اندازہ لگانے میں سنگین غلطی کی۔ دشمنوں کا مقصد ایران کی جوہری صلاحیتوں کو تباہ کرنا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ امن فریم ورک کے لیے مزید سخت شرائط رکھ دی، جن کا مقصد جنگ بندی کو طویل کرنا اور جوہری خدشات ختم کرنا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ میں دعویٰ کیا شرائط میں ایران کے یورینیم ذخائر پر کنٹرول، آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے مکمل رسائی اور دیگر شامل ہیں۔ ایران آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے وقتی طور پر ٹول ٹیکس لے سکتا ہے۔ قطر کے نائب وزیر اعظم کا سنگاپور کے شنگری-لا ڈائیلاگ سیکیورٹی فورم سے خطاب۔ شیخ سعود عبد الرحمن الثانی نے کہا اگر ایران بارودی سرنگوں کی صفائی اور دیگر ضروری امور کے لیے یہ ٹول ٹیکس وصول کرتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے اس پر بات ہو سکتی ہے، البتہ ٹول ٹیکس کی ادائیگی صارفین کو کرنا ہوگی جو قابل قبول نہیں۔ دشمن کے وعدوں پر بھروسہ نہیں، دستاویزی ثبوت ہی ہمارے لیے اصل معیار ہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف نے کہا جب تک قومی حقوق کے تحفظ کی 100% یقین دہانی نہیں ہو جاتی کسی بھی معاہدے کی منظوری نہیں دی جائے گی۔ ایرنا نیوز کے مطابق باقر غالباف نے کہا اس وقت ایک عظیم اور تاریخی جنگ میں دشمن کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ دشمن اب شکست کا بدلہ لینے کے لیے معاشی دباؤ اور پروپیگنڈے کے ذریعے ہمیں جھکانے کا احمقانہ خواب دیکھ رہا ہے۔ رہبر اعلیٰ کے سیکیورٹی اور سیاسی اصول مشعل راہ ہیں۔ پارلیمنٹ اپنی آزادی برقرار رکھتے ہوئے ملکی اتحاد کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھے گی، کسی بھی صورت فرسودہ سیاسی تنازعات اور تفرقے کی سازش کا شکار نہیں بنیں گے۔ KMC نے ہل پارک کی زمین پر کسی قسم کی اجازت یا NOC جاری کرنے کی تردید کر دی۔ KMC نے منظر عام پر آنے والے خط کو جعلی اور فرضی قرار دے دیا۔ SSP ایسٹ اور SHO فیروز آباد کو قانونی کارروائی کے لیے مراسلہ ارسال کر دیا۔ ہل پارک کی اراضی پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کی فوری تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ KMC کا کہنا ہے کسی فرد یا ادارے کو ہل پارک کی زمین پر ترقیاتی حقوق نہیں دیے گئے۔ PECHS پلاٹ 39G4 کی قانونی حیثیت کی جانچ جاری ہے۔ مشروط NOC کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ NOC میں سرکاری یا KMC زمین پر قبضے کی کوئی اجازت موجود نہیں ہے۔ زمینوں پر قبضہ، جعل سازی اور فراڈ میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات کی سفارش کی گئی ہے۔ میئر کراچی سمیت اعلیٰ حکام کو ہل پارک اراضی کیس کی رپورٹ ارسال کر دی گئی ہے۔ ہل پارک کی پہاڑیاں کاٹ کر پلاٹ نکالے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر لینڈ نے کس قانون کے تحت ہل پارک میں پلاٹ کی NOC دی؟ MQM رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس، کہا میئر کراچی تحقیقات کروائیں کہ اجازت کس نے دی۔ ہل پارک کی زمین KMC کی ملکیت ہے اور رہے گی۔ ہل پارک کی 1 انچ زمین بھی کسی کو الاٹ نہیں کی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی نیوز کانفرنس، کہا ہل پارک کے اطراف زمینوں کی الاٹمنٹ کا KMC سے لینا دینا نہیں۔ بات کرنے کے لیے پوری پارٹی پھر کھڑی ہو گئی، کہیں نہ کہیں پھر دل پہ تسکین ہوتی ہے کہ کام صحیح کر رہا ہوں۔ ہل پارک کی پراپرٹی تھی، KMC کی پراپرٹی ہے، KMC کی پراپرٹی رہے گی۔ ہل پارک کی زمین پر KMC نے 1 انچ زمین کسی کو آکشن یا الاٹ کی تھی، کی ہے، نہ کرے گی۔ مختلف سوسائٹیز کی زمین ہے یہاں پر۔ ان زمینوں کی جو الاٹمنٹ ہے یا ملکیت کا KMC سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ امبر علی بھائی صاحبان شہری کی، انہوں نے مجھے کمپلین کی تھی، میں نے اپنی ٹیم بھیجی، جو کام وہاں پر ہو رہا تھا اس کو رکوا دیا گیا۔ زمین کی پیمائش کرائیں، اگر یہ کام ہل پارک کے ایریے میں ہو رہا ہے تو توڑوا دیا جائے، اور اگر نہیں ہو رہا سوسائٹی کا معاملہ ہے تو سوسائٹی کا کام ہے، سوسائٹی جانے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر یہ زمین PCHS کی ہے اور جو بندہ وہاں کنسٹرکشن کر رہا ہے وہ PCHS کے اوپر کر رہا ہے، PCHS کے وکیلوں میں ایک وکیل سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب بھی ہیں جماعت اسلامی۔ بچے نے پریس کانفرنس کی تھی، اس نے ایک اور الزام لگایا تھا باغ ابن قاسم مرتضی وہاب نے الاٹ کر دیا، جس کو آج وسیم اختر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے۔ اگر باغ ابن قاسم کسی کو الاٹ کیا گیا ہے تو پکڑ لیں مجھے۔ سب سے بڑے انگلش ڈیلی کے میٹروپولیٹن کے فرنٹ پیج پہ وہ خبر چھپی، بلدیہ عظمیٰ کراچی نے زمین یہ ریزرو کی ہے پبلک میوزیم کے لیے۔ تو اگر مرتضی وہاب کو کوئی زمین بیچنی ہوتی، اخبارات کہ فرنٹ پیج پہ ان کی خبر آ رہی ہوتی، وہ جو میوزیم بنے گا کیا وہ میری ذاتی ملکیت ہوگا؟ اس کراچی شہر کی سیر و تفریح کی جگہ تھی الادین واٹر پارک، وسیم اختر کے دور میں توڑا گیا۔ نسلہ ٹاور کس کے دور میں توڑا گیا؟ ان کے اوپر اتنی نہیں تھی ہمت کہ جا کے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہوتے اور کہتے کہ نسلہ ٹاور کی زمین KMC کی ہے، اور KMC نا کراچی والوں کے ساتھ